بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہماری اس سیریز اسلام کے سنہری موتی کی پہلی 2 اقساط میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے انتہائی اوائل حالات اور واقعات کا جائزہ لیا تھا۔ اب آگے ہم ان کی زندگی کے بارے میں مزید جانیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تجارت کے لیے بیرون ملک سفر کرتے تھے تو ان کے یہ سفر کئی علاقوں میں ہوتے تھے، اور وہ ان اسفار کے دوران ان تمام ممالک کے ممتاز افراد اور نامور لوگوں سے بھی ملتے رہتے تھے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ادیان اور ملتوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے، اور ان کی جغرافیائی اور معاشرتی معلومات میں بھی خاصا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے رسوم و رواج کا بھی انہیں علم ہوتا رہتا تھا۔ اپنے ان تمام اسفار کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عہد جاہلیت میں بھی عراق اور شام کے بڑے بڑے حکام، تجار اور بادشاہوں سے بھی ملاقاتیں کر لی تھیں۔ عکاظ کے معرکوں اور مقابلوں اور دنگلوں میں بھرپور حصہ لینے والے اس نوجوان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کے بعد اس پیشے کے عمدہ اصولوں اور قواعد کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس طرح وہ ایک عام تاجر کی بجائے تاجروں کے ایک مؤثر گروہ میں شمار ہونے لگے تھے۔ اپنی تجارتی دلچسپیوں کے باعث انہوں نے مکہ جیسے قدیم تجارتی مرکز سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پورے عرب علاقوں میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ قریش نے ان کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا۔ قبائل میں جب کوئی بڑا خطرہ پیش آتا تو انہی کو سفیر بنا کے بھیجتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی 10-12 سال کے بچے ہی تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو گیا۔ بعض حوالوں سے یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بالحاظ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 15 سال چھوٹے تھے۔ اس لیے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ عین اپنی جوانی کے عروج پر تھے، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ رشد و ہدایت کا آغاز کر دیا تھا۔ گویا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ آغاز میں فروغ دین کی رفتار محدود اور مدھم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفتہ رفتہ اسی نافع علم اور دین کی تبلیغ جاری رکھی۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق اور نوعمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ یہ خوش قسمت اشخاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
قدر خفیہ اور پوشیدہ اور محدود تبلیغ کے نتیجے میں صاحب ایمان ہو گئے تھے۔ اس دور میں یہ تمام اپنی اسلامی عبادات کی ادائیگی بھی چھپ چھپا کر اور خفیہ ٹھکانوں پر کرتے تھے۔ ویسے بھی ابھی برملا اور اعلانیہ عبادات اور تبلیغ کا وقت شاید ابھی نہیں آیا تھا۔ بہر طور ابتدائی 3 سال کی اس خفیہ تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی کے ذریعے حکم الہی صادر ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو آگاہ کرو، یعنی انہیں ڈراؤ اور وارننگ دو۔ تو اس کے بعد ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو پکار کر جمع کیا۔ جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کیا، اے اہل قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ شہ سواروں کا ایک دستہ ٹیلے کی اس طرف سے جو تم کو نظر آ رہا ہے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ اس پر تمام سننے والوں نے یک زبان ہو کر اس سوال کا جواب دیا کہ آج تک تو ہم سب کا تجربہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ اپنی صداقت کا یہ اعتراف کرا لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ٹوک بات یوں فرمائی، اچھا تو سن لو کہ میں بحکم خداوندی ایک آنے والے سخت عذاب کی وارننگ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واضح اور 2 ٹوک بات سن کر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اور بہت برا بھلا کہا۔ اس کے بعد سے قریش نے اس نئے دین کی شدید مخالفت شروع کر دی، لیکن اس کے برعکس اسلام کے اثرات رفتہ رفتہ ظاہر ہونے لگے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی تھی۔ اسی اثناء میں اسلام کے دشمنوں نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ پر زور ڈالا کہ وہ آپ کو اس نئے فتنے کو پھیلانے سے روکیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا پر بھی واضح کر دیا تھا کہ میں اس فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رہ سکتا جس کے لیے ہی میں خدا کی طرف سے مامور ہوں۔ اس چھوٹے سے جملے نے ابو طالب کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے کہہ دیا، اچھا تو تم جو کچھ کر رہے ہو کیے جاؤ، جب تک میں ہوں تمہاری طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد بھی 2 سال مصائب و آلام میں ہی گزر گئے، پھر بھی شمع اسلام کے پروانے بڑھتے گئے۔ روز بروز ایک ایک کر کے مشرف با اسلام ہونے والوں کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے کئی افراد دین اسلام کو قبول کرنے لگے۔ زید بن عمرو کے بیٹے سعید نے کچھ ہی عرصہ پیشتر دعوت حق کو مان کر وحدانیت کی لذت کا مزہ چکھ لیا تھا، اور انہی سعید کی شادی عمر بن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ فاطمہ بنت خطاب بھی مسلمان ہو چکی تھیں، اور انہی کے خاندان کے ایک معزز شخص نعیم بن عبداللہ
نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں گویا اسلام کا نفوذ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی لا علمی کے اندھیروں میں ہی غلطاں تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہیں تو اپنی جوانی اور طاقت کا بڑا زوم بھی تھا۔ ہماری اس سیریز اسلام کے سنہری موتی کی اس قسط میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات اور واقعات پر روشنی ڈالی۔ آگے مزید حالات اور واقعات کو جاننے کے لیے ہماری اگلی قسطیں ضرور سنیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اچھی باتیں ہم آگے سے آگے پھیلا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔